الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس کا نام ہدایت اور اس کے قانون ہدایت سے بحث کرتا ہے. اس میں یہ بیان کہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کامل، اپنی مشیت اور اپنی توفیق سے یہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن میں اس کی سچی طلب بھی پائی جاتی ہے، جن کی فطرت صالح ہوتی ہے اور جو کائنات میں غور و فکر کے کرتے ہیں. گویا دوسرے الفاظ میں خود بھی نیک فطرت ہوتے ہیں اور کتاب فطرت کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتے ہیں جس کا نام ایمان ہے. اس رکوع مبارک میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہدایت اپنے 3 اجزاء کے ساتھ مفصل بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہدایت ویسے تو قرآن حکیم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے، لیکن سورہ یونس کا یہ 10واں رکوع اس لحاظ سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے کہ اس میں ان تینوں اجزاء کو یکجا کر دیا گیا. مثلا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ہدایت کے ذیل میں یہ شق بیان، شخص ایمان کا حامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن، اس کی توفیق اور اس کا علم کامل اس کی پشت پر نہ ہو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کل کی کل اپنے ہاتھ میں رکھی اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں دی گئی ہدایت پر لا سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہدایت اتنا اٹل نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیر کے بڑے سے بڑے علمبردار، حتیٰ کہ انبیاء کرام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ہدایت دے دے، بلکہ اس ذیل میں 2 ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، ضروری نہیں کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ضرور ہی ہدایت مل جائے، بلکہ در حقیقت یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے بہرور فرماتا ہے. بالکل اس کے مقابل میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شر کے بڑے سے بڑے علمبردار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کر سکے، کسی کو گناہ پر آمادہ کر سکے. وہ بھی ترغیب دے سکتا ہے، تشویق دے سکتا ہے گناہ کی، جیسے کہ انبیاء کرام ایمان کی اور راہ عمل کی اور عمل صالح کی ترغیب و تشویق دیتے ہیں. تو لہذا پہلی شق بالکل وضاحت کے ساتھ یہاں یہ بیان کر دی گئی کہ ہدایت کا تمام تر سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ انسان میں طلب صادق اور اس کی فطرت کا صالح ہونا یہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک انسان توجہ ہی نہیں دیتا اس کے احکامات پر اور نہ اس کے دل میں دین کی کوئی قدر ہے، نہ تلاش حق کی کوئی جستجو ہے، ایسے شخص کو پائی جانی چاہیے. فطرت سلیم اور ماحول کے اثرات سے کہ جو تلاش حق کا جوئی کر اس کی دستگیری فرماتی ہے اور اسے. تیسرا جز قانون ہدایت کا یہاں ہمیں جو نظر آتا ہے، کرام کے سمجھانے بجھانے، دعوت و تذکیر کے ذریعے سے نوع انسانی اس پر حق اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب انکار کے لیے کوئی قابل باقی نہیں رہتا. اس مرحلے کے بعد پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے. اگر نبی اتمام حجت کر دے کسی قوم پر، یعنی حق، سارے عذاب شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کے یہ آثار نمودار ہونے کے بعد کسی قوم کو یہ مہلت نہیں دی جاتی کہ وہ ایمان لائے، بلکہ اگر وہ ایمان لانے کا ارادہ بھی کرے تو اس کا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد کا عمل ہے. یہ ہم دیکھ کیا گیا ہے کہ صرف ایک قوم ایسی ہے
تمام اقوام عالم میں کہ جس پر اتمام حجت ہو جانے کے بعد اور عذاب کے آثار نمودار ہو جانے کے بعد ان کے توبہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچا رجوع کرنے سے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا گیا اور ان کو دنیا میں ایک وقت معین تک جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا تمتع کرنے کا اور فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے بھرپور موقع عطا فرمایا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ایک استثناء ہے، اور جیسا کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشنز پرووز دا رول، استثناء تو در حقیقت قانون کے محکم ہونے کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو کوئی قانون سمجھ لیں۔ تو جو قانون الہی ہے ہدایت کے ذیل میں وہ یہی ہے کہ جب اتمام حجت ہو جائے، حق بالکل واضح ہو جائے اور انسان کی کج روی کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ الغرض اس رکوع مبارک سے اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ہم آیت کو سر تا سر من جانب خداوندی سمجھیں اور اس کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہمیں ہدایت نصیب فرما سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک عطیہ سمجھتے ہوئے کے لیے دعا کرنا۔ اسی طریقے سے نیکی کے فروغ اور ایمان کی آبیاری کے لیے کوشش کرنا، جس کا نام دعوت ہے، تبلیغ ہے، تذکیر ہے، تبشیر ہے، لیکن اس میں بددل نہیں ہونا ہے اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میری ان کوششوں کا کوئی نتیجہ لازمن نکل کر رہے گا۔ جب میں دعوت دے رہا ہوں اور کوئی کمی میں نے نہیں چھوڑی ہے تو پھر آخر یہ برابر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن، لہذا اپنا کام ایمانداری سے انسان کرے اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی جانب سے خاص ہدایت نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین، سورہ یونس کا 10واں رکوع کل کا کل اللہ تبارک و تعالی کی نظام ہدایت اور اس کے قانون ہدایت سے بحث کرتا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کامل، اپنی مشیت اور اپنی توفیق سے یہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن میں اس کی سچی طلب بھی پائی جاتی ہے، جن کی فطرت صالح ہوتی ہے، اور جو کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں خود بھی نیک فطرت ہوتے ہیں اور کتاب فطرت کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتے ہیں، جس کا نام ایمان ہے۔ اس رکوع مبارک میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہدایت اپنے 3 اجزاء کے ساتھ مفصل بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہدایت ویسے تو قرآن حکیم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے، لیکن سورہ یونس کا یہ 10واں رکوع اس لحاظ سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے کہ اس میں ان تینوں اجزاء کو یکجا کر دیا گیا۔ مثلا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ہدایت کے ذیل میں یہ شق بیان فرمائی کہ کوئی شخص ایمان کا حامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن، اس کی توفیق اور اس کا علم کامل اس کی پشت پر نہ ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کل کی کل اپنے ہاتھ میں رکھی اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں دی گئی کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، زبردستی راہ ہدایت پر لا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہدایت اتنا اٹل نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیر کے بڑے سے بڑے علمبردار، حتیٰ کہ انبیاء کرام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ہدایت دے دے، بلکہ اس ذیل میں 2 ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، ضروری نہیں کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ضرور ہی ہدایت مل جائے، بلکہ در حقیقت
یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے بہراور فرماتا ہے۔ بالکل اس کے مقابل میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شر کے بڑے سے بڑے علمبردار کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کر سکے، کسی کو گناہ پر آمادہ کر سکے۔ وہ بھی صرف دعوت دے سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، تشویق دے سکتا ہے گناہ کی، جیسے کہ انبیاء کرام ایمان کی اور راہ عمل کی اور عمل صالح کی ترغیب و تشویق دیتے ہیں۔ تو لہذا پہلی شق بالکل وضاحت کے ساتھ یہاں یہ بیان کر دی گئی کہ ہدایت کا تمام تر سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ انسان میں طلب صادق اور اس کی فطرت کا صالح ہونا یہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک انسان اللہ کے رسول کی ہدایت پر توجہ ہی نہیں دیتا، ان کے احکامات پر کوئی کان نہیں دھرتا، اور نہ اس کے دل میں دین کی کوئی قدر ہے، نہ تلاش حق کی کوئی جستجو ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے ایک بنیاد اس کی اپنی فطرت میں پائی جانی چاہیے۔ فطرت سلیمہ اور ماحول کے اثرات سے پاک ایک سلیم الفطرت انسان ہے کہ جو تلاش حق کا جویا ہے تو رحمت خداوندی بڑھ کر اس کی دستگیری فرماتی ہے اور اسے ایمان سے بہراور فرما دیتی ہے۔ تیسرا جز قانون ہدایت کا یہاں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کے سمجھانے بجھانے، دعوت و تلقین اور تذکیر کے ذریعے سے نوع انسانی پر ایک اتمام حجت قائم ہو جاتی ہے، اس پر حق اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب انکار کے لیے کوئی قابل ذکر عذر اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اس مرحلے کے بعد پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے، اگر نبی اتمام حجت کر دے کسی قوم پر، یعنی حق کو پوری طرح واضح کر دے، تو پھر آثار عذاب شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کے یہ آثار نمودار ہونے کے بعد کسی قوم کو یہ مہلت نہیں دی جاتی کہ وہ ایمان لائے، بلکہ اگر وہ ایمان لانے کا ارادہ بھی کرے تو اس کا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد کا عمل ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استثناء بیان کیا گیا ہے، قرآن حکیم نے بتلایا کہ صرف ایک قوم ایسی ہے تمام اقوام عالم میں کہ جس پر اتمام حجت ہو جانے کے بعد اور عذاب کے آثار نمودار ہو جانے کے بعد ان کے توبہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچا رجوع کرنے سے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا گیا، اور ان کو دنیا میں ایک وقت معین تک جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا تمتع کرنے کا اور فائدہ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ نے بھرپور موقع عطا فرمایا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ایک استثناء ہے، اور جیسا کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشنز پرووز دا رول، استثناء تو در حقیقت قانون کے محکم ہونے کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو کوئی قانون سمجھ لیں۔ تو جو قانون الہی ہے ہدایت کے ذیل میں وہ یہی ہے کہ جب اتمام حجت ہو جائے، حق بالکل واضح ہو جائے اور انسان کی کج روی کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ الغرض اس رکوع مبارک سے جو نتائج اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں تو سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہی ہے کہ ہم ہدایت کو سرتاسر من جانب خداوندی سمجھیں اور اس کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہمیں ہدایت نصیب فرما سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک عطیہ سمجھتے ہوئے اس کی ایک طلب اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے نیکی کے فروغ اور ایمان کی آبیاری کے لیے کوشش کرنا، جس کا نام دعوت ہے، تبلیغ ہے، تذکیر ہے، تبشیر ہے، لیکن اس میں بددل نہیں ہونا ہے اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میری ان کوششوں کا کوئی نتیجہ لازماً نکل کر رہے گا۔ جب میں دعوت دے رہا ہوں اور کوئی کمی میں نے نہیں چھوڑی ہے تو پھر آخر یہ برابر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں چونکہ ہدایت ہے، لہذا اپنا کام ایمانداری سے انسان کرے اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی جانب سے خاص ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سورہ ہود کا رکوع نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انبیاء اور رسول کے بھیجے جانے اور ان کی طرف سے قوم پر اتمام حجت کے عمل اور اس کے نتائج سے بحث کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجتے رہے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجتا رہا تاکہ لوگ ان کی اس بشارت سے فائدہ اٹھائیں، ان کے اس خبردار کرنے سے جاگ جائیں. جو لوگ بھی معاشرے میں نبی کی دعوت پر لبیک کہتے رہے ان کے لیے بشارتیں، ان کے لیے نبی کی طرف سے حوصلہ افزائی کے کلمات تھے، اور جو لوگ اعراض پر ڈٹے رہے اور اتمام حجت کے باوجود دین کو قبول نہیں کیا ان کے لیے عذاب ہلاکت کا ذکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اٹل قانون کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. اس رکوع میں بطور عبرت قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف ان کے نبی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی دیگر تمام انبیاء کی طرح اپنی قوم کو عبادت رب یعنی بندگی رب کی طرف بلایا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کے قابل ہے کہ ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی عبادت رب اور بندگی رب ہے. قرآن حکیم ایک جگہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ جنوں اور انسانوں کی غرض تخلیق بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک مقام پر قرآن حکیم اس کو اور عجیب انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے رب کا صرف ایک حق ہے، نہ وہ اس بات کا متمنی ہے کہ تم اسے کھلاؤ پلاؤ، تم اس کی کوئی اور خدمت کرو. وہ تم سے صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ تم اسے معبود برحق اپنا آقا تسلیم کر لو اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. چنانچہ سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. لوگوں، تمہارا بنایا جانا صرف اسی مقصد کے تحت ہے. تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم ہماری غلامی اختیار کر لو. تمہارا رب ہرگز اس بات کا متمنی نہیں ہے کہ تم اسے کھلاؤ پلاؤ، بلکہ وہ تو خود رزاق ہے اور بڑی زبردست قوت کا حامل ہے. لہذا یہ بندگی رب یوں سمجھیے کہ وہ عظیم تقاضا ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی کامل اطاعت اور اس سے قلبی محبت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، یہ ہے اصل میں بندگی رب. شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمام انبیاء کرام کی دعوت کا یہ مرکزی نقطہ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں ہر جگہ یا قوم کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جب آپ بندگی رب کا یہ مطالبہ پیش فرماتے ہیں تو انداز تخاطب بدل جاتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی بات تو وہی ہے، اے بنی نوع انسان، اپنے اس رب کی بندگی بجا لاؤ کہ جس نے تم کو بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے بنایا ہے تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ سکو، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. لیکن یا قوم کے الفاظ نہیں ہیں جو صراحت کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علی الاطلاق پوری نوع انسانی کے لیے ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اگرچہ وہ دعوت یہی لے کر آئے، بندگی رب ہی کی دعوت دیتے ہوئے آئے، لیکن ان کا انداز تخاطب صرف اپنی قوم تک محدود تھا. لہذا ہم دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی قرآن میں ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی قرآن میں ہے، لیکن ہر جگہ یا قوم کے الفاظ سے بات شروع ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعوت بندگی لوگوں کے سامنے پیش کی پوری دل سوزی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، قوم کا وہی جواب تھا جو اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ حیرت انگیز ایک مشابہت ہمیں یہاں نظر آتی. انہوں نے کہا کہ اے صالح، تو ہماری آنکھوں کا تارا تھا،
کیا تو بھی ہمیں اس بات سے روکتا ہے، ان معبودوں کی پرستش کرنے سے روکتا ہے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے؟ لقد کنت مرجوا فینا، تو ہماری آنکھوں کا تارا تھا، ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ یاد کیجئے اہل مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، ہمارے درمیان میں بہت باعزت ہے۔ لیکن یہ جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں کہ تمام معبودوں کا انکار کر کے صرف ایک خدا واحد کی پرستش کرو، یہ کسی طریقے سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہم اپنی تمام آبائی روایت کو تج دیں؟ گویا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ جو پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم نے بھی اسی کا مظاہرہ کیا اور فرمائش کی کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے کوئی معجزہ لائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق ایک اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے برآمد کر کے دکھلا دی، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تمہاری فرمائش پر ایک معجزہ ہے، اس کو کسی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن انہوں نے اپنی بدبختی اور شامت اعمال سے اس اونٹنی کو مار ڈالا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب ہلاکت نازل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ اس رکوع مبارک سے جو اہم نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو درس عبرت ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو بندگی رب کو اپنا شعار بنائے، بغاوت سرکشی کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع فرمان بن جائے۔ اور اس کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ یہ عبادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس طریقے سے چاہے بجا لائی جائے، بلکہ اس کے لیے اطاعت کلی اور محبت قلبی، یہ دو اجزاء اگر ہوں گے تب یہ عبادت بنے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا کامل بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کے ہم مکمل پابند بھی ہوں، بے چون و چرا اطاعت ہماری زندگی میں ہو، اور ہمارے دل میں اس کے لیے جذبات تشکر ہو، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم یہ عبادت بجا لا رہے ہوں۔ یہی سب سے بڑی سعادت ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ جس نے اسے سمجھ لیا اس نے گویا کہ اپنے مقصد زندگی کا صحیح شعور حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس مرحلے سے بحث کرتا ہے کہ جس میں برادران یوسف کے ہاتھوں، یعنی جو سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے ایک قافلے والوں نے ان کو نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا، اور عزیز مصر ان کو خرید کر اپنے گھر لے آیا، اور اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ اس کو انتہائی عزت، توجہ اور محبت کے ساتھ پرورش کرو، یہ بڑا ہونہار اور اچھا بچہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کیا عجب کہ آگے چل کر ہم اپنے امور سلطنت میں اس کو شامل کر لیں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ موضوع ہے اس رکوع مبارک۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی قدرت بسا اوقات شر میں سے خیر برآمد فرما دیتی ہے۔ اس کا ایک بہترین مظاہرہ ہمیں اس رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں نظر آ رہا ہے کہ بھائیوں نے تو ارادہ کیا کہ یوسف سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں کنویں میں پھینک دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی غلط حرکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ترقی اور درجات کی بلندی کا ایک دروازہ کھول دیا۔ لہذا یہاں پر بڑے قابل توجہ ہے یہ الفاظ کہ جو اس رکوع کے اندر وارد ہوئے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کے ذریعے سے دو بڑی خیر کے امور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مہیا فرما دیے۔ نمبر ایک، ان کو ایک ٹھکانہ، ایک باعزت مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا،
معاشرے کے اندر عزیز مصر کی محل میں اس ماحول کے اندر آپ پرورش پا رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں۔ دوسری طرف باتوں کی تہ تک پہنچنا اور رموز سے آگاہ ہونا، محل کے اندر جو کچھ گفتگو ہوتی تھی، جو کاروبار سلطنت کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لہذا تعویل الاحادیث سے یہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچنا اور لطیف حقائق کو جاننے کی ایک صلاحیت پیدا ہونا، یہ وہ انعام تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مہیا فرمایا۔ بعض لوگوں نے اس تعویل الاحادیث سے تعبیر رویا لیا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، تو اگرچہ ضمناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس سے مراد لینا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، بلکہ تعویل الاحادیث ایک عام اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ جو لوگ بھی ارادہ شر کرتے ہیں، غلط حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ اپنے غلط مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کو پورا کرنے پر، اپنی مشیت اور اپنی قدرت کو ظہور میں لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذیل میں ہوا۔ چنانچہ اس پر جو تبصرہ قرآن حکیم کرتا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام، اپنے امر پر پوری طرح قابو یافتہ ہے، پوری طرح قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ناقص تدابیر کے ذریعے سے اس کا راستہ روک سکتے ہیں، اللہ کی مشیت کے سامنے بند باندھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ناممکن ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا یہی سبق مل رہا ہے۔ باقی جو تفصیلات اس رکوع کے اندر ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں قصے کے اعتبار سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت حسین و جمیل انسان تھے، تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس نے چاہا کہ ان کو گناہ کی طرف راغب کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے انتظام کیا کسی طریقے سے یہ میرے دام میں آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اس بری حرکت سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے۔ اچانک دروازے پر اس عورت کا خاوند آ گیا۔ تو یہاں پر ہم ایک عجیب بات دیکھتے ہیں جو عورتوں کی خاص فطرت کی غمازی کرتی ہے کہ اس نے بالکل دیر نہیں لگائی، اس خاتون نے الزام حضرت یوسف پر لگانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی اور اس نے سارا الزام حضرت یوسف کے سر لگا دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھے گناہ کی طرف راغب کیا تھا، میں نے ہرگز برائی کا کوئی ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا قانون یہاں پر حرکت میں آتا ہے۔ دیکھیے اپنے مخلص بندوں کی وہ کیسے برات کرتا ہے، کیسے ان کی صفائی کرتا ہے کہ انہی کے گھر میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی۔ وشہد شاہد من اہلھا۔ مفسرین کا اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ شہید شاہد کون تھا، لیکن صحیح تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک نومولود بچہ، ایک ایسا بچہ کہ جو گفتار پر قادر نہیں تھا، وہ بول اٹھا اچانک اور اس نے کہا کہ فیصلہ تو بہت آسان ہے، دیکھ لیا جائے کہ کس کا دامن آگے سے پھٹا ہے اور کس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو اگر حضرت یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو گویا کہ وہ قصوروار ہیں، اور اگر دامن جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری الذمہ ہیں۔ اور جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بری الذمہ قرار پائے۔ ناظرین کرام، اس رکوع سے جو اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کی مشیت کے آڑے کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی سازش، کوئی اس قسم کی غلط حرکت کہ جو اس مشیت کا رخ موڑنا چاہے اللہ کی تدبیر کے سامنے ناکام ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ واقعتاً ایک حقیقی تعلق رکھتے ہیں اور اسی کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اگر ان پر کوئی ایسا برا وقت آ جاتا ہے کہ جب ان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفائی اور برات کا پورا اہتمام فرماتا ہے، خواہ اس کے لیے اس کو کوئی معجزہ ہی کیوں نہ دکھلانا پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنین بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا،
اور ان کی عزت کا پورا پورا دفاع فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مخلص لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا